اجزائے ضربی کے طریقے سے مربعی مساوات کا حل۔ دیکھیے یہاں پہلی مثال x قوت 2 جمع 7x جمع 12 برابر 0۔ یہاں مستقل رکن 12 کے ایسے دو اجزائے ضربی بنائے گے جن کی جمع 7 ہو۔ 3 ضرب 4 برابر 12، 3 جمع 4 برابر 7۔ دیکھیے اب ہم یہ جو اجزائے ضربی ہے اسے دوسری سٹیپ میں کس طرح سے لکھتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے دوسری سٹیپ x قوت 2 جمع 3x جمع 4x جمع 12 برابر 0۔ دیکھیے اس لیے x مشترک پہلے دو ارکان سے، پھر قوس میں x جمع 3، پھر دوسرے دو ارکان سے جمع 4 مشترک، قوس میں x جمع 3 برابر 0۔ اس لیے پہلے قوس میں x جمع 3 یعنی x جمع 3 والا قوس مشترک، اور دوسرے قوس میں x جمع 4 برابر 0۔ اس لیے x جمع 3 برابر 0 یا x جمع 4 برابر 0۔ اس لیے x برابر 3 کا متضاد نفی 3 یعنی x برابر نفی 3 یا x برابر نفی 4۔ اس لیے دی ہوئی مربعی مساوات کے جذر نفی 3 اور نفی 4 ہیں۔ دیکھیے اب دوسری مثال پر غور کرتے ہیں۔ دوسری مثال ہے 3y قوت 2 نفی 5y نفی 2 برابر 0۔ اب ہم y قوت 2 کا ضریب 3 اور مستقل رکن نفی 2 کا ضرب لیتے ہیں۔ 3 ضرب نفی 2 برابر نفی 6۔ نفی 6 کے ایسے اجزائے ضربی بنائیں گے جن کی جمع نفی 5 ہو۔ دیکھیے 6 کا 6، ایک تفریق 6 کرے تو ہمیں تفریق 5 ملتا ہے، یعنی ایک جزو ضربی 1 ہوگا اور دوسرا جزو ضربی نفی 6 ہے۔ دیکھیے اب اسے یہاں دوسری سٹیپ میں کیسے لکھنا ہے، تو یہاں ہم غور کرتے ہیں۔ نفی 5 برابر نفی 6 جمع 1۔ نفی 5y برابر نفی 6y جمع y۔ اب دیکھیے یہاں اس لیے دوسری سٹیپ 3y قوت 2 نفی 6y جمع y نفی 2 برابر 0۔ اس لیے 3y مشترک پہلے دو ارکان سے، قوس میں y نفی 2، دوسرے دو ارکان سے جمع 1 مشترک، قوس میں y نفی 2 برابر 0۔ اس لیے پہلے قوس میں y نفی 2 اور دوسرے قوس میں بچے ہوئے ارکان 3y جمع 1 برابر 0۔ اس لیے y نفی 2 برابر 0 یا 3y جمع 1 برابر 0۔ اس لیے y برابر 2 یا y برابر نفی 1/3۔ اس لیے دی ہوئی مربعی مساوات کے جذر 2 اور نفی 1/3 ہیں۔ شکریہ۔